السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو آج زکوٰۃ کا نصاب بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے جو وعیدیں ہیں، میں اس کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، آپ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں کہ جس دن ان کے اس مال کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور پھر اس کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں پر داغ دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی مال ہے جسے تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا۔ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال، سونا، چاندی دیا ہو اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک نہایت زہریلے سانپ کی شکل دے دی جائے گی اور توق کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کے منہ پر دونوں جانب ڈنک مارے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو جمع کر کے دنیا میں چھوڑ آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کرنے والی قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں بخل سے کام لیتے ہیں وہ ہرگز نہ سمجھیں کہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بدتر ہے، برا ہے۔ جس مال کے ساتھ انہوں نے بخل کیا، قیامت کے دن اسے سانپ بنا کر ہار کی طرح ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ سانپ سے ڈر کر بھاگے گا، ایک روایت میں وہ آدمی سانپ کے ڈر کر بھاگے گا اور سانپ اس کے پیچھے پیچھے دوڑے گا حتیٰ کہ وہ تھک ہار کر اپنا ہاتھ اس کے منہ میں ڈال دے گا اور وہ اسے اونٹ کی طرح چباتا ہوا نگل جائے گا۔ سانپ اسے اونٹ کی طرح چباتا ہوا نگل جائے گا۔ مذکورہ بالا آیات سے اور حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ نہ دینے والے بخیل کو قیامت کے دن طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ کبھی اس کے مال کو چوڑی سلاخیں بنائی جائیں گی اور اس کو آگ میں تپا کر اس کے پیشانی کو، پہلو کو اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ تو کبھی اس سانپ کو، جو اس کے مال کو سانپ بنا کر اس کے گلے میں جو توق کی طرح ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کے جبڑے کو، اس کے منہ کو چبائے گا اور اس میں ڈنک مارے گا۔ کبھی وہ سانپ اس کو دوڑائے گا، وہ آدمی آگے آگے بھاگے گا یہاں تک کہ وہ آدمی تھک ہار کے بیٹھ جائے گا اور وہ سانپ اس کو تھک ہار کر بیٹھ جائے گا اور وہ اپنا ہاتھ اس سانپ کے منہ میں ڈال دے گا اور سانپ اس کو چبا کر اس کو اونٹ کی طرح چبا کر کھا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی وعید ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا۔ اب میں زکوٰۃ کا نصاب بتا دیتا ہوں جو دارالعلوم کے آن لائن فتوے میں موجود ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے میں صاف ستھرے الفاظ کے اندر آپ کو بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولہ یعنی کہ 87.5 87 گرام سونا یا 52 تولہ یعنی 612 گرام چاندی ہے، یا دونوں چیزیں مذکورہ مقدار میں آپ کے پاس ہوں یا دونوں چیزیں تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہوں جن کی قیمت 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہے، ضروری ہے۔ یا تو آپ کے پاس سونا ہو، وہ سونا 7.5 تولہ جو کتنا گرام ہو گیا 87.5 87.5 گرام سونا ہے آپ کے پاس میں، یا پھر 52.5 تولہ چاندی یعنی کہ 612 گرام چاندی ہے، یا دونوں ملا کر 612 گرام چاندی کے بقدر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہو گیا۔ یا تجارت کا سامان 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے یا نقد روپے 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو، یا سونا، چاندی، تجارت کا سامان، نقد روپے یہ سب ملا کر 612 گرام چاندی کے برابر ہو جائے تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ 1 سال گزر جانے پر ان کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے ذمہ لازم ہوگا۔ یہ تو آپ کا وہ ہو گیا۔ اب حساب کس طرح کریں گے مال کا، اس کا طریقہ بتاتا ہوں جو دارالعلوم کے آن لائن فتوے موجود ہے۔
اب زکوٰۃ کا حساب کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سال گزر جانے پر جس قدر سونا، چاندی، نقد، روپے، سامان تجارت آپ کے پاس موجود ہوں، ان سب کی قیمت لگا کر سب کو جوڑ لیں۔ آپ کے پاس سونا، چاندی یا نقد، روپے جو بینک میں جمع ہے، یا پھر جو آپ کا مال تجارت ہے جس کو بیچنے کی غرض سے آپ نے خریدا ہے یا بیچنے کے لیے جو سامان ہے، اس سب کی قیمت لگا لیں گے، حساب کر لیں گے۔ اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس کو جوڑنے کے بعد آپ اس پیسے کے بھی جوڑ لیں گے جس پیسے کو آپ نے کسی کو قرض دیا ہے یا کسی سے آپ کو لینا ہے، اس پیسے کو بھی آپ اس میں جوڑ لیں گے زکوٰۃ دینے میں۔ اور آپ اس پیسے کو بھی جوڑ لیں گے کہ آپ پر کسی کا قرض ہے یا آپ جو کسی سے پیسہ لینا تھا اس کو آپ نے جوڑ لیا، اور اس پیسے کو یعنی جو پیسہ آپ کے اوپر کسی دوسرے کا قرض ہے، تو اس پیسے کو اس جو حساب کر رہے ہیں اس پیسے میں سے گھٹا لیں گے، اور اس کے بعد جو پیسہ جو بنے گا، جو میزان بنے گی، جو رقم بنے گی، جو بنے گا، اس کا 2.5% حساب کر کے متعین کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ میں جو ہے آپ زکوٰۃ نکال دیں گے، یا آپ اکٹھے زکوٰۃ نکال دیں یا پھر تھوڑا تھوڑا نکال دیں، یہ بھی جو ہے جائز ہے۔ اور آپ چاند کے اعتبار سے ہر سال رمضان میں آپ صاحب نصاب بنے تھے تو رمضان میں آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو رمضان میں ہی آپ زکوٰۃ نکال دیں۔ آپ کو بتا دیا کہ 612 گرام چاندی ہے، یا پھر آپ کے پاس جو ہے 87.5 گرام سونا ہے، یا ان دونوں کے برابر، یا پھر 87.5 گرام سونے کے برابر یا 612 گرام چاندی کے برابر آپ کے پاس پیسے، نقد، سامان تجارت، اتنے پیسے ہو جاتے ہیں تو اس کا 2.5% حصہ آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ آپ حساب کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے کاپی قلم لیجئے، آپ لکھیے آپ کے پاس سونا کتنا ہے، چاندی کتنا ہے، نقد پیسے کتنے ہیں، آپ نے کس کو قرض دے رکھا ہے، کس سے پیسے آپ کو لینے ہیں، اس کو جو ہے وہ کر لیں، جوڑ لیں پورا۔ اس کے بعد آپ کو کس کو قرض دینا ہے، آپ کس کے مقروض ہیں، اس میں سے اس کو گھٹا دیں، اور گھٹانے کے بعد جو پیسہ بچتا ہے، جو رقم بنتی ہے، اس رقم میں سے 2.5% کے اعتبار سے 2.5% کے اعتبار سے آپ زکوٰۃ نکال دیں، آپ کا زکوٰۃ جو ہے ہو جائے گا۔ آپ ایک بار میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے بھی زکوٰۃ آپ ادا کر سکتے ہیں، مگر زکوٰۃ نکالنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اس کے لیے میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ اور ایک حدیث کا جو بخاری شریف کی حدیث ہے، میں نے اس کو آپ کو پڑھ کے سنایا۔ ایک واقعہ بھی میں سناتا چلتا ہوں، جو واقعہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یوسف فریابی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تھے، تو ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ چلو ہم میرے پڑوس میں ایک صاحب ہے، اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، ہم ان کی تعزیت کے لیے چلتے ہیں۔ اور ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ تمام لوگوں کو لے کر اس آدمی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ آدمی بہت رو رہا تھا، بہت پریشان تھا، بہت رو رہا تھا۔ لوگ تسلی دے رہے تھے کہ کیوں رو رہے ہو، مرنا تو سب کو ہے، مگر اس آدمی نے ایک آہ بھری، کہا میں کیوں نہ رہوں جب میرا بھائی رات دن صبح شام اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، گھرا ہوا ہے۔ لوگوں نے معلوم کہ تجھے کیسے پتا ہو گیا بھائی، تجھے کیسے پتا چل گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں قبرستان میں تھا اور سارے لوگ اس کو قبر میں ڈال کر چل دیے تھے، اور میں اس قبر کی مٹی برابر کر رہا تھا کہ اچانک جو ہے ایک آہ کی آواز آئی، اور آواز تھی کہ میں نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، اس کے بعد بھی عذاب کے اندر میں ڈال دیا گیا، اور ایک خطرناک آواز آئی۔ کہا جب میں نے سنا تو میں قبر کے قریب ہوا اور مٹی ہٹا کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کی قبر پوری آگ سے بھری ہوئی تھی، اور اس کے گلے کے اندر آگ کا توق پنا کر جو ہے ڈالا گیا تھا۔ کہا میرے بھائی کی جو محبت تھی وہ بالکل میرے سینے میں آ گئی، اور میں اس کے گلے سے جو ہے آگ کا جو توق تھا اس کو ہٹانے کی کوشش کیا کہ دونوں ہاتھ جل گئے۔ علامہ یوسف فریابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ دیکھا کہ پورا کا پورا ہاتھ اس کا بالکل جل کر کالا ہو گیا تھا۔ لوگوں نے معلوم کیا، ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ معلوم کیا کہ آخر تمہارے بھائی کا کون ایسا عمل تھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہوا؟ تو بتایا گیا کہ میرا بھائی نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا،
نیک کام کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، مگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا گیا۔ یہ زکوٰۃ کی وعیدیں ہیں۔ اب میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ اس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ دو، رمضان شریف کے روزے رکھو۔ یہ سن کر اعرابی بولا کہ جس خدا کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا۔ جب وہ پیٹھ پھیڑ کر جانے لگا، اٹھا اور اٹھ کر جانے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اسے دیکھ لے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو زکوٰۃ جو لوگ ادا کرتے ہیں ان کا مال گھٹتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر اضافہ فرماتے ہیں۔ اور جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اپنے مال میں بخل کرتا ہے، تو وہ وقت یاد کرے کہ جب قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی دولت دی تھی، کتنی دولت تھی کہ اس کے جو خزانوں کی چابیاں اتنی تھی کہ بڑے بڑے طاقتور کئی لوگ مل کر بھی اس کے خزانے کی چابیوں کو نہیں اٹھا پاتے تھے، کئی بڑے بڑے جانوروں پہ اس کی جو ہے خزانے کی چابیاں لگ کر چلتی تھیں۔ اور جب زکوٰۃ دینے سے انکار کیا وہ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ ایمان لا چکا تھا، کلمہ پڑھ چکا تھا، موسیٰ کو نبی مان چکا تھا، وہ نمازیں پڑھتا تھا، تورات کا بہترین حافظ تھا، تو بڑی اچھی آواز میں تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا، مگر جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو مال کی محبت، دولت کی محبت، جائیداد کی محبت اس کے دل میں اتنی پیوست تھی کہ وہ منکر ہو گیا، وہ جو ہے مرتد ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کا انکار کرنے والا ہو گیا، اور اس نے حیلہ بنایا کہ ایسے انکار کریں گے پھنس جائیں گے۔ موسیٰ پہ کسی طرح الزام لگاتے ہیں، اور ایک عورت کو جو ہے لالچ دے کر، پیسے دے کر حضرت موسیٰ پہ الزام لگانے کے لیے لے کر آیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے بیان دے رہے تھے، خطبے تھے، وہ آدمی کھڑا ہوا، اور وہ جو قارون کھڑا ہوا، قارون کہنے لگا کہ بتائیے کسی آدمی نے اگر کسی کے ساتھ غلط کام کیا ہو، منہ کالا کیا ہو، تو وہ کام برا ہے؟ اس کے لیے اللہ اس کے لیے گناہ یہ نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا بالکل۔ تو اس عورت کو لے کر آیا اور کہا کہ اس عورت سے کہلوایا کہ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے علیہ باللہ اس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آ گیا، بہت جلال میں آ گئے، اور اس عورت کو مخاطب ہو کر کہے کہ تو اس خدا کی قسم کھا کر کا جس نے بنی اسرائیل کو جو ہے فرعون سے نجات دیا تھا، اس خدا کی قسم جو ہے کھا کر بتا کہ جس نے بنی اسرائیل کو سمندر سے راستہ دے کے پار نکالا تھا، بتا اس خدا کی قسم کھا کر کہ کیا میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے؟ وہ عورت بالکل جو ہے کانپے رہتا ہے، نہیں موسیٰ آپ تو پاک ہیں، اللہ کے پاک نبی ہیں، اس نے مجھے دولت دے کر مجھے خریدا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں چلے جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ دعا کرتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں اس کے بارے میں، قارون کے بارے میں۔ اور پھر موسیٰ اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی جو اس فرعون کو جو قارون کے جو لوگ ساتھ ہیں وہ اس کے ساتھ ہو جائے، اب کہ جو میرے ساتھ ہیں وہ اس سے الگ ہو جائے۔ سارے لوگ الگ ہو جاتے ہیں، اور اللہ جو ہے موسیٰ زمین پہ حکم دیتے ہیں اس کو پکڑ لے۔ زمین دھیرے دھیرے اس کو جو ہے پنڈلیوں تک پکڑتی ہے، پھر بولتے ہیں پکڑ لے، گھٹنوں تک پکڑتی ہے، پھر بولتے ہیں پکڑ لے کمر تک، یہاں تک کہ وہ پورے کے پورے مال جو ہے پورا زمین میں دھنس جاتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے اس کا مال تو رہ ہی گیا، قارون تو زمین میں دھس گیا، اس کا مال رہ گیا۔ زمین کا موسیٰ کہتے ہیں اس کے مال کو بھی تو اب نگل جا، اس کے مال کو بھی جو پکڑ لے، اور اس کا پورا مال، اور قارون زمین میں دھنس جاتا ہے، پوری دولت دھنس جاتی ہے، اور خلا کو برباد ہو جاتا ہے، وہ پورے جو ہے قیامت